وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 20 فروری 2023 بروز سوموار بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 73 سے لے کر آیت نمبر 77 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست میں یہ بیان ہوا تھا کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو دنیا میں اندھا بنا رہا، اس دین سے اندھا رہا، غافل رہا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بڑا گم کردہ راہ ہوگا۔ اس کی تفصیل میں نے کل بیان کر دی تھی۔ اب آگے مضمون ہے، پر یہ آج کا مضمون بڑا غور سے سمجھنے والا ہے، دل لگا کر۔ وَإِنْ كَادُوا، انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے، کافروں نے پکا ارادہ۔ یہ جو کادو ہے نا جی، وَكَادَ يَفْعَلُ كَذَا قَارَبَ وَهَمَّهْ، اس کا معنی ہے پکا ارادہ جس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ کیا؟ لَيَفْتِنُونَكَ، کہ آپ کو برگشتہ کر دے، آپ کو فتنے میں ڈال دے، آپ کو پھیر دیں۔ کس سے؟ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس کتاب سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اب یہ کافروں کا ارادہ ہے کہ آپ کو پھیر دیں اس کتاب سے جو اللہ نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ بہتان باندھ کر ہماری طرف یعنی اللہ کی طرف اس کے علاوہ کچھ منسوب کر دے، وحی کے علاوہ اللہ تعالیٰ پر کچھ بہتان باندھ دے۔ وہ پیغمبر سے یہ چاہتے ہیں، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا کر دیں تو اس صورت میں وہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیں گے۔ اب یہ ان کا پکا ارادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسا کر سکتے۔ اب اس بارے میں نا اللہ ہمارے پرانے مفسرین کی قبور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین۔ انہوں نے بڑی اوٹ پٹانگ ایسے ہی اکڑم پکڑم تفاسیر میں ساری روایات نقل کر دی ہیں۔ میں سارا دن پڑھتا رہا ہوں، کسی ایک کی بھی سند ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں مگر عشر نہیں دیں گے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں مگر یہ نہیں کریں گے، یا ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک کہ آپ ہمارے بتوں کی طرف جھک نہ لیں یا ان کو بوسہ نہ دے دے۔ تو پھر آگے ہے کہ حضور نے ارادہ کر لیا کہ چلو بھائی یہ کلمہ پڑھ لیں گے یا کوئی نرمی آ جائے گی وغیرہ وغیرہ، مگر میں ان میں سے کسی چیز کو بھی حضور کی شان کے لائق سمجھتا نہیں۔ اصل یہ ہے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے ان کا ایک مطالبہ نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس قرآن کو بدل دیں یا کوئی اور قرآن لے آئیں، یہ قرآن ہم پر بڑا سخت ہے، اس کے ساتھ اس قرآن کے ہوتے ہوئے ہمارا آپ سے کوئی کمپرومائز ہو سکتا۔ یہ ایک ان کا حوالہ ایک مطالبہ تھا۔ دوسرا مطالبہ جس کا سورہ کہف میں بھی ذکر ہے، انہوں نے یہ کہا کہ محمد جب ہم آپ کے پاس آئے نا تو یہ غریب غربا جن سے پسینوں کی بدبو آتی ہے ان کو الگ بٹھایا کریں اور ہمیں الگ بٹھایا کریں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ حضور اپنے نبی پاک ہوتے ہوئے، ایز اے رسول ہوتے ہوئے ایسا کوئی بھی عمل کر سکتے نہیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اب توجہ کیجئے، اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، یہ غور سے سمجھ لیں، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے اے محبوب آپ کو مشن نبوت پر، مشن رسالت پر، پیغام توحید پر پکا نہ کیا ہوتا، ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، تو لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو آپ ضرور مائل ہو جاتے ان کی طرف کچھ نہ کچھ۔
آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے کچھ صاف ظاہر ہے کہ آپ تو نبی ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ کا ان کی طرف مائل ہونے کا کوئی خطرہ نہیں، پر اللہ اپنی اسلام کی توحید کی عظمت بتا رہا ہے کہ اگر نبی ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اذا اللہ ازقناکا، بے فرض محال اگر آپ ایسا کرتے تو اس وقت ضعف الحیاتی و ضعف المماتی، اس وقت ہم آپ کو چکھاتے دگنا عذاب دنیا میں اور دگنا عذاب موت کے بعد۔ اے نبی اگر آپ پھر جاتے، آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، آپ کچھ نہ کچھ لچک دے دیتے تو ہم دنیا میں بھی آپ کو ڈبل عذاب دیتے اور مرنے کے بعد بھی آپ کو ڈبل عذاب دیتے۔ جب حضور اسلام کی لچک نہیں دکھا سکتے تو امت میں کسی مولوی اور عالم اور پیر کو بولیے جرت ہے؟ تو سوچئے جب اللہ حضور کو فرما رہا ہے ہم آپ کو دگنا عذاب دیں گے دنیا میں اور آخرت میں اگر آپ ایسا کریں، تو ان پیروں کا کیا حشر ہوگا جو کہتے ہیں جی ہم تو مذہب انسانیت لے کر چل رہے ہیں۔ ان جاہلوں کو اور ان حرام خوروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ مذہب ان الدین عند اللہ اسلام، دین اسلام ہے محبت والا، ہاں اس میں محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے، ایمان والوں سے، اولیاء سے، صحابہ سے، اہل بیت سے۔ جو ان سے محبت کرے گا ہماری ان سے خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی۔ پر کافر کافر رہے، مسلمان مسلمان رہے اور سب اتحاد ہو جائے، ایسا تو بولو ہو سکتا؟ اب آپ آئے اس بات پر کہ اگر آپ مائل ہو جاتے، مگر حضور تو معصوم ہیں، بولو مائل ہوئے؟ بھائی اب بولو تو صحیح نا، پچھو کوئی فتوی ہی نہ لا دیا جائے تسی ساڈے تو بڑے مفتی ہو، پر اس کی تفسیر تو سمجھو۔ حضور مائل ہوئے اور ہونا بھی نہیں تھا کیونکہ آپ معصوم ہیں، پر اللہ نے فرمایا اگر ایسا ہوتا، پر ہوا، پر اگر ایسا ہوتا تو یہ ہوتا۔ جس طرح حضرت عمر پاک فاروق اعظم پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لولا علی ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی علی ہیں اور عمر ہلاک نہیں ہوا۔ ایک تو معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی جو بڑا کمال کا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا ہے۔ تو صحابی کی بات ہے، وہابی کی بات نہیں، وہابی تو پتہ نہیں کہاں کہاں لے جائے گا۔ صحابی یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن وقال ابن عباس کان رسول اللہ معصوما ولكن هذا تعریف الامتی لکی لا لئلا يركن احد منهم الى المشركين في شيء من احکام اللہ تعالی وشرائعه۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہیں، اللہ یہ بات کہہ حضور کو رہا ہے، سمجھا امت کو رہا ہے کہ تم میرے نبی کے دین پر، اللہ کے حکموں پر کوئی سمجھوتا کر سکتے نہیں، کوئی کمپرومائز کر سکتے نہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اللہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ہمیں نفس کے حوالے نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ نفس یہ کام کروا دے، اللہ تو ہر لمحہ ہماری حفاظت فرما۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ کہا حضور کو ہے اور حکم امت کو دیا ہے کہ اگر تم دین سے پھر گئے، کوئی گڈ مڈ کر لیا، امریکہ نے کہا کہ سورہ توبہ چونکہ جہاد والی صورت ہے نصاب تعلیم سے نکال دو، تو پرویز مشرف صاحب نے نکال دی، بالکل نکال دی۔ اور اس وقت جو ان کا تھا امریکہ کا صدر، اس کی نظم ہماری کتابوں میں آ گئی، اس کی تعریف کی، اس کی شان ہماری کتابوں میں لکھ دی، بچے پڑھ رہے تھے سکولوں میں۔ جو وہ کہتے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ عورتوں کو ذرا طاقتور ہونا چاہیے، تو جو آج وزیر اعظم ہے یہ وزیر اعلیٰ تھا، اس نے کہا جی اسی اور مردوں نو کڑے پواواں گے۔ کوئی یاد ہے کہ پھر بعد چ مینوں کہو کہ سیاست کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مردوں کو کڑے پہناؤں گا، جو عورت کو اپنی بیوی کو مارے گا آواز کہاں آئے گی؟ تھانے میں، اور پولیس آ کر کس کو گرفتار کرے گی؟ ہوں نہیں بول دے، بڑے سیاڑے ہو کہ کتے پھڑے نہ جائیے۔ ہاں جی مرد گرفتار ہوگا، عورتیں جناب جنہوں نے خبریں سنی تھی اور تکڑی ہو گئی، بھگا ان کی ایسی تیسی، یہ ہمیں کہاں سے روک سکتے ہیں، کہاں سے ٹوک سکتے ہیں؟ بل پاس ہو گیا کہ جبری زنا تو جرم ہے،
مگر رضا بالقضا یعنی زنا بالرضا یہ کوئی جرم ہے؟ یہ حاجی پرویز مشرف صاحب کے دور میں پاس ہوا باقاعدہ، پہلے 2002 کی بات کر رہا ہوں، پاس ہو گیا، لڑکی لڑکا جہاں مرضی بیٹھے ہیں، کوئی روک ٹوک سکتا؟ وہ پوری معاشرت امریکہ اور یورپ والی، تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں زندگی میں بھی پھر ڈبل عذاب دوں گا اور مرنے کے بعد بھی بولو تمہیں ڈبل عذاب ہے۔ اگر تم نے کوئی دین پر کمپرومائز کیا یا کافروں سے ملے، کافروں کی عادتیں اپنائی، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے جی وہ انکادو، ہاں یہ تو ہو گیا نا جی، آگے ہے وہ انکادو لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، انہوں نے یہ بھی پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ پریشان اور مضطرب کر دے آپ کو، اور پریشان کر کے کیا کریں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اس زمین سے، اس علاقے سے آپ کو نکال دے، ہجرت پر مجبور کر دے۔ پر اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر انہوں نے یہ حماقت کی تو تب وہ بھی ٹھہر سکتے یہاں نہیں، اگر آپ کو نکال دیا نا تو وہ بھی نہیں ٹھہریں گے یہاں آپ کے بعد مگر تھوڑا سا عرصہ، اور سنت من قد ارسلنا قبلک، یہی ہمارا دستور ہے، طریقہ ہے ان کے بارے میں جنہیں ہم نے بھیجا ہے آپ سے پہلے، من رسولنا، رسول بنا کر، کہ جنہوں نے پہلے بھی یہی طریقہ ہے کہ جنہوں نے نبیوں نے نکالیا کڈیا پھر وہ بھی خوش بچ سکے نہیں، بولو تو صحیح، کیونکہ ظالم ظلم تو کر لیتا ہے اس کے بعد وہ بھی خوش رہ سکتا۔ آپ دیکھیے فرعون کا کیا حال ہوا ہے، قارون کی تقریباً 40 اونٹوں پر خزانے کی چابیاں چلتی تھیں، کیوں جی؟ آج دے ہے ساڑھے، خیر ساڑھے تو حکمران ہی کوئی نہیں نا، حکومت اس وقت کافر کول ہے، بولو کس کے پاس ہے؟ اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ ان کے ترجمان ہیں، اس لیے تھوڑی سی ٹھاٹ باٹ ہے، وگرنہ حکومت تو مسلمان کے پاس ہے ہی نہیں، یہ ان کے چیلے چمٹے ہیں۔ اس وقت حکومت کفار کے پاس ہے، اس وقت بھی یہی تھا، قارون کی چابیاں چلتی تھی تو بڑے بڑے جناب، بڑے 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 لوگوں نے منہ چ راج ٹپک دی سی، ہوئے ہوئے کڈا خوش نصیب بندہ ہے یار، دیکھو کیسا مالدار ہے، لوگوں نے اس کو خوش نصیبی سمجھ رکھی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، ہائے ہائے ہائے۔ اللہ کہتا ہے جو کسی پر ظلم کرتا ہے وہ بعد میں خوش رہ سکتا نہیں، اللہ کی ایک بے آواز لاٹھی ہے وہ کھٹک جاتی ہے، اور انصاف آپ کافر سے بھی کرے اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ آج کافر سے بھی کرو، جانور پہ بھی ظلم نہ کرو۔ تو یہ فرمایا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ نہیں پائیں گے ہمارے دستور میں کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی پا سکتے۔ یہی ہوا، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، ہجرت پر مجبور کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کتاب التفسیر میں آ رہا ہے، مسلم شریف کتاب صفات المنافقین میں حدیث آ رہی ہے کہ میرے نبی نے پھر دعا فرمائی، اے اللہ ان پر بھوک ایسے مسلط کر جس طرح 7 سال یوسف علیہ السلام کی قوم پر قحط آیا تھا نا، ان قریشیوں پر بھی اسی طرح قحط مکہ والوں پر نازل کر کے انہوں نے مجھے یہاں رہنے دیا، اور یہ دعا قبول ہوئی۔ ان پر قحط آیا، اتنا آیا کہ جانوروں کی ہڈیاں تک کھا گئے، اور اتنے کمزور ہو گیا کہ جب وہ اوپر دیکھتے تھے تو یہاں سے لے کر آسمان تک اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا۔ بالآخر حضور کے پاس پہنچے کہ جی آپ ہماری مدد کریں اور آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس قحط سے نجات عطا فرما دے، اور پھر حضور نے دعا فرمائی، تب جا کے ان کا یہ قحط ختم ہوا۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے جو آپ کو نکالے گا وہ بھی خوش رہ سکتا نہیں ہے، اس لیے ہم کسی کی اولاد پر ظلم نہ کریں تاکہ ہماری اولاد پر نہ آئے، ہم کسی کی بچی کے رشتے پر خوش ہو جائیں، اچھی جگہ ہوا ہے نا، خوش ہو جائیں، اللہ ہماری بچیوں کو اچھے رشتے عطا فرمائے۔ ہاں جی، اللہ جو کرو گے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، ایز یو شیل سو شیل یو ریپ، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں عدل، انصاف، پیار، محبت، عقیدت اور دین کے تقاضوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک طرف وہ دھمکیاں لگاتے تھے کفار حضور کو، اور دوسری طرف کہتے جناب ساری سرداری لے لو، جتنا مال چاہیے لے لیں، جس عورت کی طرف اشارہ کرے آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں، بس یہ لا الہ الا اللہ کا کام نرم کر دو۔
اور ابو طالب یہ پیغام لے کر آئے حضور کے پاس، تو آپ نے فرمایا چاچا یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے، بائیں پہ سورج رکھ دے، پھر بھی میں لا الہ الا اللہ کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک دائی کو، مبلغ کو، امام کو، خطیب کو، عالم کو دین کی بات پہ پختہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ چودھری صاحب دا متھا گھومیا ویکھے تے مولوی نال ہی مسئلہ پھیر دے وے، ہاں جی۔ مولوی سے ہم جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کس کے رکھو، وہ کہتے ہیں نہیں جی پھر مسیح تو کٹ دیتے ہیں، چھٹی کرا دیندے نے۔ میں کہا کر جاؤ، ساڈے نبی نے ہجرت نہیں کی تھی، کر جاؤ، دین پر آنچ نہ آنے دو، کھوتی ریڑھی چلا لو۔ سب مولویوں سے میں کہا کرتا ہوں کیلیاں دی ریڑھی لا لو، اگر دین بدلنا ہے، دین بیچنا ہے، یا کسی کو ڈر کے مسئلہ دبانا ہے، نہیں، جدو بہنا ہے تو پھر امام حسین وانگو صرف رب دا ڈر، سبحان اللہ۔ باقی کسی دی کوئی پرواہ۔ ویسے عزت سب کی کریں گے، پیار سب سے کریں گے، لیں گے، محبت دیں گے، پر دین میں کوئی لچک اور نرمی دکھا سکتے۔ ایک آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہمیں پیسے ویسے دیتا رہتا ہے، کھلاتا پلاتا رہتا ہے، اور جب کوئی مسئلہ اس کو سیدھا ہوتا ہے تو کہتا ہے یار میں اس مولوی کی بڑی خدمت کی تھی، انہوں بڑے کپڑے لے کے دیتے، انہوں بڑا کھلایا بڑا پلایا، وہ یار میرے تے ہی گل آ چڑی ہے۔ بھائی آپ سارا جہان بھی دے دیں، انشاءاللہ قرآن بھی خالص بیان کریں گے، نبی کی میٹھی زبان بھی خالص بیان کریں گے، سبحان اللہ۔ اور یہی حضور نے سکھایا ہے۔ آپ جو مدد کریں گے ہم شکریہ ادا کریں گے، جتنا ہو سکا کریں گے، آپ کے لیے دعائیں بھی بڑی کریں گے، پر مسئلہ وہیں رکھیں گے۔ مسئلے میں کوئی لچک ہو سکتی، بس اگر یہ مزاج سمجھ لیں تو مولویاں نال پھر یاریاں پکیاں نے، پھر کدے ٹوٹ سکدیاں۔ ٹوٹدی ادو ہے جدو اسی مولوی نو کھوا پیا کے تو بیچارہ مسئلہ کرتا ہے، سانو لگ جاتا ہے، اسی کہنے ہیں یار نے ساڈا لحاظ کیتا۔ بھائی وہ قرآن کا لحاظ کرے گا نا، وہ حضور کی سنت کا لحاظ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔